بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران ملت اور سلسلے کے مخلص ساتھیوں اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور بچیاں، آج معیار السلوک کا 31واں درس ہے۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجالس کی اور ان کے ذکر خیر کی 70ویں قسط ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم اس مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے چند احادیث کا انتخاب کر کے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، تاکہ مختلف احادیث مبارکہ جو کہ مختلف موقعوں پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ارشادات گرامی ہمارے سامنے آئے وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ، متفق علیہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ اس رحم کی وجہ سے اللہ جل شانہ خوش ہو کر اس پر رحم فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں صرف الناس یعنی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کی خصوصیت کی بنا پر، ورنہ اس میں حیوانات، چرند اور پرند سب داخل ہیں، یعنی سب پر رحم کرنا چاہیے۔ اس مضمون کی اور چند احادیث بھی ہیں۔ اس حدیث کا مضمون بہت اہمیت والا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں
اس کا مضمون ارشاد فرمایا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم المسلمین لم یرحمہ اللہ، جو خصوصاً مسلمانوں پر رحم نہ کرے اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ من لا یرحم من فی الارض لا یرحمہ من فی السماء، جو زمین والوں پر رحم نہ کرے تو آسمان والا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر تم پر رحم کریں گے آسمان والے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، رحم کرو جو زمین پر ہیں تم پر رحم کرے گا جو آسمان پر ہے۔ محدثین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جو جس طرح دنیا میں کرتا ہے اللہ ایسا ہی اس کا بدلہ قیامت میں دیں گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کو اختیار کر کے رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر قیامت کے دن رحم فرمائیں گے، جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ جو رحم کرتا ہے صدقہ دے کر تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اس پر سے بلا و مصیبت دور فرما کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چومنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث مروی ہے، اور امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو اس حدیث کو حدیث متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو چوما۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرع بن حابس بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی ایک کو بھی نہیں چوما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوتا۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کا نام فراس تھا۔ یہ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اور غزوہ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک رہے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے بچوں سے پیار کرنے میں بہت ثواب ہے۔ ما قبلت منہم، ان بچوں میں سے کسی کو بھی میں نے نہیں پیار کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما قبلت انسانا قط، میں نے کبھی بھی کسی انسان کو پیار نہیں کیا۔ محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو پیار کرنا، اسے چومنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مگر
اس پیار کرنے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، شہرت اور لذت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوتا۔ یعنی جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا تو حق تعالی شأنہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے، جیسے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اچھائی کرے گا تو اچھا بدلہ اور برائی کرے گا تو برا بدلہ ملے گا۔ ان احادیث مبارکہ کے ذکر کے بعد اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 22ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی آخری ذی قعدہ 545 ہجری بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف۔ منافق کے خصائل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے یہ خصائل بیان فرمائے ہیں، جو ان خصائل اور علامتوں سے پاک ہے وہ منافقت سے محفوظ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، آیات المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، متفق علیہ۔ یعنی یہ حدیث بھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 خصلتیں بیان فرمائی ہیں۔ منافق جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو زبان سے پھر جائے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ خصائل ایک کسوٹی ہیں جو ایمان والے اور منافق میں واضح فرق کرتے ہیں۔ یہ کسوٹی اور آئینہ لے کر اس میں دل کا چہرہ دیکھو، کیا تم ایمان والے ہو یا منافق، توحید والے ہو یا بت پرست۔ دنیا سب کی سب فتنہ اور مشغلہ ہے، مگر اتنی جو آخرت کے لیے نیک نیتی سے لی جائے۔ دنیا میں تصرف کرنے کے لیے جب نیت نیک ہو جاتی ہے تو دنیا سراسر آخرت بن جاتی ہے۔ ہر وہ نعمت جو شکر الہی سے خالی ہو وہ دنیا ہے اور سراسر عذاب ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شکر سے قید کر لو، ایسا کرنے سے نعمت زیادہ ملے گی۔ اللہ کا شکر ہر نعمت کے ساتھ ہے۔ ادائے شکر 2 طرح سے ہے، اول یہ کہ نعمتوں کے ساتھ عبادت پر مدد حاصل کی جائے اور ان کے ذریعے حاجت مندوں سے غمخواری کرنا، ان کی مدد کرنا۔ نمبر 2 یہ کہ نعمت کے ذریعے نعمت دینے والے کو پہچان کر اس کے نازل فرمانے والے یعنی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ بعض اولیاء اللہ سے روایت ہے کہ جو چیز اللہ سے روکے وہ تمہارے لیے منحوس ہے۔ اگر اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر بھی کسی چیز میں مشغول کرے وہ بھی بری ہے۔ اس کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور نیکی کے سب کام اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ بھی تیرے لیے منحوس ہیں۔ جو نعمت تمہارے اور اللہ کے درمیان حجاب ہو جائے وہ نعمت تیرے لیے منحوس ہے۔ نعمت حاصل کر کے گناہوں سے مقابلہ کرتے ہو، اپنی مشکلات میں اس کے غیر سے رجوع کرتے ہو۔ تیری حرکات اور سکنات ظاہر اور باطن، رات اور دن میں جھوٹ اور نفاق نے جڑ پکڑ لی ہے۔ تم پر شیطان کا وار ہو گیا ہے، اس نے جھوٹ
اور برے اعمال کو تمہارے لیے پرکشش بنا دیا ہے۔ تجھے جھوٹ کی عادت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ تو نمازوں میں بھی جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ تو زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ جس چیز پر تو بھروسہ کرے وہی تیرا معبود ہے، جس چیز سے ڈرے اور امید رکھے وہی تیرا معبود ہے۔ تمہارا دل زبان کے موافق اور قول فعل کے مطابق نہیں۔ تو اپنے دل سے اللہ اکبر 1000 بار کہہ، اور زبان سے ایک بار تجھے شرم نہیں آتی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، حالانکہ اللہ کے سوا تمہارے 1000 معبود ہیں۔ تو جن بیہودہ خیالوں میں ہے سب سے اللہ کی طرف توبہ کر۔ وہ شخص جو علم تو رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، محض علم کے نام پر قناعت کیے ہوئے ہے، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جب تو کہتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں تو جھوٹ کہتا ہے۔ تو اپنے نفس کے لیے اس بات پر کیسے راضی ہو گیا کہ دوسروں کو تعلیم کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو؟ لم تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہوں؟ تجھ پر افسوس ہے کہ اوروں کو سچ بولنے کا حکم دیتا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو توحید کا حکم دیتا ہے اور خود بتوں کو پوجتا ہے، اوروں کو اخلاص کی تلقین کرتا ہے اور خود ریاکار منافق ہے، انہیں گناہ ترک کرنے کی تاکید کرتا ہے اور خود نافرمانی کرتا ہے۔ تیری آنکھوں میں شرم حیا نہیں رہی، اگر ایمان ہوتا تو تو کچھ شرم حیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ تم میں نہ امانت ہے، نہ یقین، نہ ایمان۔ علم میں خیانت کی تو امانت جاتی رہی، اللہ کے یہاں بددیانت لکھا گیا۔ ایسی حالت میں تیرے لیے میرے پاس کوئی ایسی دوا نہیں کہ تو توبہ کرے اور توبہ پر ثابت قدم رہے۔ جس کا اللہ اور اس کی تقدیر کے ساتھ ایمان صحیح ہے، اس نے اپنے سب کام اسی کے حوالے کر دیے، ان میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ خلقت اور اسباب کی قید میں پڑھ کر مشرک نہ بنو۔ یہ حالت جب ثابت ہو اور محقق ہوگی تو پھر تم احوال میں سب کی طرح آفات سے سلامت رہو گے۔ ایمان سے یقین، ایمان سے آگے یقین کا مرتبہ ہے، پھر ولایت کا منصب ہے، پھر ابدالیت اور پھر غوثیت، اور بعض اوقات مقام قطبیت حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات، جن و انس، فرشتوں اور ارواح پر فخر کرتا ہے، اسے آگے بڑھاتا ہے اور اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی مخلوق کا والی بناتا ہے، مخلوق کا مالک و حاکم و قادر بنا دیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ مرتبہ اس کی ابتدا اور بنیاد ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق اس امر کی بنیاد ہے کہ پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل۔ پھر کمال ایمان کے وقت قلبی توحید کے ساتھ عمل میں اخلاص ہو۔ ایمان والا اپنی ذات سے اور اپنے عمل سے اور کل ما سوی اللہ سے فنا ہو جاتا ہے،
وہ عمل تو کرتا ہے مگر عملوں سے بھی الگ ہو جاتا ہے، ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کرتا رہتا ہے، سب خلقت کو اللہ سے ایک طرف ڈالے رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے رستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طلب میں کوشش کرتے ہیں انہیں ہم اپنے کئی رستے بتا دیتے ہیں۔ تم سب چیزوں میں بے رغبت ہو جاؤ، تم تو اس کی تدبیر پر راضی ہو گئے، وہ ان چیزوں کو اپنے دست قدرت میں پلٹا دیتا ہے، جب اس کی موافقت کرو گے تو انہیں اپنی قدرت کی طرف منتقل کر دے گا۔ اس شخص کے لیے خوش نصیبی ہے جو تقدیر کے موافق بنا اور مقدر کے فعل کا منتظر رہا اور تقدیر پر عمل پیرا رہا اور تقدیر کے ساتھ چلا اور تقدیری نعمتوں کی ناشکری نہ کی اور ہر امر پر شکر گزاری ہی کرتا رہا۔ مقدر کی نعمت کا نشان اللہ کی رحمت اور اس کا قرب ہے، اور اسی کے باعث خلقت سے بے پرواہ ہو جانا ہے۔ بندے کا دل جب اپنے رب سے واصل ہو جائے تو اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اسے صاحب قدرت اور صاحب ملک بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، تو آج کے دن ہمارے پاس رئیس امانت دار ہے، اسے اپنے ملک، اپنے خدام اور اپنے ملک کے انتظام و اسباب میں اپنا نائب خلیفہ بنا دیتا ہے اور اسے اپنے خزانوں پر امین بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جب دل صحیح ہو جائے اور اس کی شرافت و پاکیزگی ما سوی اللہ سے ظاہر ہو جائے تو اسے اپنے بندوں کے دلوں پر اور اپنی دنیا و آخرت کی سلطنت پر پورا اختیار دے دیتا ہے۔ یوں وہ اپنے مریدوں اور ارادت مندوں کا کعبہ بن جاتا ہے، سب اسی کی طرف درجوق کھینچے چلے آتے ہیں۔ راستہ یہیں تک ہے، یعنی علم کا پڑھنا، اس پر ظاہری عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی اور بیہودگی کی عادت نہ ڈال ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قصر العبد فی العمل ابتلاه اللہ عز وجل بالہم یبتلیہ، بندہ جب عمل میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو چیز قسمت میں نہیں اسے اس کا رنج پہنچتا ہے، بیوی بچوں کا رنج، عزیزوں کا رنج، پڑوسیوں کی تکلیف دینے کا رنج، کاروبار میں خسارے کا رنج، اولاد کی نافرمانی کا رنج، اہلیہ کے ساتھ باہم نفرت ہو جانے کا رنج، جدھر جاتا ہے نقصان اٹھاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت میں کوتاہی کی اور اس سے منہ پھیر کر دنیا اور خلقت میں مشغول ہو گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، اگر تم شکر گزار اور ایماندار بنو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بدعمالیوں پر قضاء و قدر سے حجت حاصل کریں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ ہر طرح کا تصرف اور حکم کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، وہ جو کچھ کرے کوئی پوچھنے والا نہیں، دوسروں سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تعلق باللہ کو ہر تعلق پر فوقیت دو۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو اللہ سے منہ پھیر کر کب تک اپنے نفس اور اہل و عیال میں مشغول رہے گا۔ بعض اہل اللہ نے فرمایا، جب تیرا بچہ چھہارے کی گٹھلیاں بنانا سیکھ جائے تو اس سے توجہ ہٹا لے اور اپنے نفس کو رب کے ساتھ مشغول کرو۔ اس کلام سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جب بچہ یہ جان لے کہ گٹھلی بھی کسی کام آ سکتی ہے اور اس کی کوئی قیمت ہے، تو تم جان لو کہ اس کلام سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جب بچہ یہ جان لے کہ گٹھلی بھی کسی کام آ سکتی ہے اور اس کی کوئی قیمت ہے، تو اپنے نفس کی تمام ضرورتوں اور معاش کو حاصل کرنا جان لیا ہے اس نے، اور یہ کہ اپنی ذات کے لیے خود مشقت اٹھا سکے۔ اس پر مشقت اٹھانے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اسے اب تیری حاجت نہیں رہی۔ تو اپنی اولاد کو ہنر اور کسب سکھا اور خود اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جا، کیونکہ بیوی اور بچے تجھ سے اللہ کے عذاب کو نہ ٹال سکیں گے۔ اپنے نفس، اپنی اولاد اور اہل کے لیے قناعت کو لازم پکڑ لے، اس کے بعد صرف ضروریات کو حاصل کرو۔ تم اور وہ سب اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، اور اگر مقدر میں تمہارے رزق کی فراخی ہے تو وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر ہو کر رہے گی۔ تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھے گا اور خلقت کے شر سے بچ جاؤ گے۔ اگر تمہارے مقدر میں کشائش نہیں تو تم اپنے زہد و قناعت کے باعث سب چیزوں سے غنی ہو چکے ہو۔ ایمان والا، قناعت کرنے والا، جب کسی دنیاوی چیز کا محتاج ہوتا ہے تو وہ اپنی عاجزی و گریہ وزاری اور توبہ اور سوال کے قدموں کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی ضرورت کو پورا کر دے تو اس عطا پر شکر ادا کرتا ہے، اگر ضرورت پوری نہ ہو تو منع کر دینے میں موافقت کر کے اس کے ارادے پر کوئی اعتراض اور جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے۔ وہ اپنے دین اور ریاکاری اور منافقت اور فریب کاری سے غنا کا طالب نہیں ہوتا، جیسا کہ اے منافق تو ہے۔ ریا اور نفاق اور نافرمانی یہ فقر اور ذلت دربار الہی سے ہٹا دیے جانے کے اسباب ہیں۔ ریاکار منافق دنیا کو دین کے بدلے حاصل کرتا ہے اور اہل ہونے کے بغیر صالحین کا سارا رنگ ڈھنگ اختیار کرتا ہے، انہی کی طرح کلام کرتا ہے، انہی کی طرح لباس پہنتا ہے، مگر ان کے جیسے عمل نہیں کرتا، ان سے اپنی نسبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ ان کے نسب سے نہیں۔ تمہارا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کا دعویٰ ہے، تیرا اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اپنے لیے دل کا غیر خدا سے پھیر لینا یہ گواہ ہیں۔ اے جھوٹو سچ بولو، اپنے مالک سے بھاگنے والوں رجوع کرو، اپنے دلوں سے اللہ کے دروازے کا ارادہ کرو، اس سے صلح کرو، اس سے معذرت کرو، صرف ایمان کی حالت میں شرعی اجازت سے دنیا حاصل کرو، ولایت کی حالت میں امر الہی کے ہاتھ سے کتاب و سنت کی گواہی حاصل کرو، ابدالیت و قطبیت کے حال میں اللہ کے فعل سے حاصل کرو، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر دو۔ بیٹا، تمہیں اپنے نفس پر کوئی حیا نہیں، اپنے نفس پر آنسو بہاؤ کہ تم ثواب اور خیر کی توفیق سے محروم کر دیے گئے۔
اس بات پر کوئی شرم نہیں کرتے کہ آج مخلص ہو اور کل مشرک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون ومن امسہ خیرا من یومہ فہو محروم۔ جس کا آج اور گزرا کل ایک سے ہیں وہ نقصان میں ہے، اور جس کا گزرا کل آج کے دن سے بہتر تھا تو وہ محروم ہے۔ یعنی ہر موجودہ دن کا عمل گزرے کل کی نسبت بہتر ہو، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اے بیٹا، تو کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ کچھ کیے بغیر چارہ نہیں۔ تو اپنی سی کوشش تو کر، اللہ مدد کرنے والا ہے، وہی تکمیل کو پہنچائے گا۔ تو جس دربار میں ہے اس میں ہاتھ پاؤں چلاتا رہ، موجیں اٹھا کر الٹ پلٹ کر کے کنارے پر لے آئیں گی۔ تیرا کام دعا مانگنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، قبولیت اسی کی طرف سے ہے۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے اور توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ نافرمانی ترک کرنا تیرا کام ہے، مہربانی کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو اپنی طلب کو صادق رکھ، تم اس کے قرب کے دروازے پر جگہ پاؤ گے۔ اس کی رحمت کا ہاتھ تیری طرف بڑھے گا، اس کا لطف و کرم اور تیرے محبت تیرے مشتاق ہوں گے۔ اولیاء اللہ کے مطلوب کا مقصود یہی ہے۔ اے نفسوں اور عادتوں اور خواہشوں اور شیطانوں کے بندوں، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میرے پاس حق در حق، خلاصہ در خلاصہ، صفائی در صفائی کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، ما سوا اللہ سے توڑتا ہوں اور اللہ سے جوڑتا ہوں، ملاتا ہوں۔ مجھے تمہاری حرص و ہوس منظور نہیں۔ اے منافقوں، اے چھوٹے دعوے داروں، میں تمہارے چہروں پر حیا نہیں پاتا ہوں۔ تم سے کیسے شرم حیا کروں، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے، اس سے بے حیائیاں کرتے ہو۔ اس کی نظر میں اور فرشتے تم پر موکل ہیں، ان کی نظر میں ذلیل و خوار ہوتے ہو۔ میرے پاس سچائی ہے جس سے میں ہر وقت اس کافر اور منافق کا سر کاٹتا ہوں جو نہ توبہ کرتا ہے اور نہ اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سچائی زمین پر اللہ کی تلوار ہے، جس چیز پر پڑے اسے کاٹ ڈالتی ہے۔ میری بات مانو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے ہی چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ مردہ ہوں اور اللہ کے ساتھ زندہ ہوں۔ جس نے میری صحبت اختیار کی اور اسے سچا مانا، اس نے نفع پایا اور نجات پائی، اور جس نے مجھے جھٹلایا اور میری صحبت کو جھٹلایا اور دنیا و آخرت میں محروم رہا، وہ اور عذاب الہی سے دوچار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرنا چھوڑ دینا، اس پر اعتراض کرنے سے باز رہنا اور اس کی تدبیر پر راضی رہنا مغفرت الہی کے اسباب میں سے ہے۔ اسی لیے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض مریدوں سے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتے ہو تو اس کی تدبیر اور تقدیر پر راضی ہو جاؤ، اور اپنے نفس اور خواہش اور اپنے ارادے کو تدبیر اور تقدیر میں شریک نہ بناؤ۔ اے تندرست جسم والوں، اے عمل سے فارغ رہنے والوں اور بے فکر ہو جانے والوں، اللہ کے ہاں تمہارا کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں کون سی چیز اللہ سے بچائے گی، اور اگر
تمہارے دلوں کو اس کی خبر ہو جائے تو تم ندامت سے حسرت میں گر جاؤ، چنانچہ بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اے لوگو، تم عن قریب مرنے والے ہو، اس سے پہلے کہ تم پر رویا جائے اپنے نفسوں پر رو لو۔ تمہارے گناہ کثیر ہیں اور انجام کیا ہوگا؟ تمہارے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور اس کی حرص میں بیمار ہیں، اس لیے زہد اختیار کرو، ترک دنیا اور اللہ کی طرف توجہ سے ان کا علاج کرو۔ دین کی سلامتی اصل سرمایہ ہے اور نیک عمل اس کے منافع ہیں۔ جو چیز سرکش بنائے اس چیز کی طرف چھوڑ دو، اور جو کچھ تمہیں کفایت کرے اس پر تم قناعت کرو۔ عقل مند کسی چیز پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ حلال کا حساب اور حرام کا عذاب ہے۔ وہ لوگ کثیر ہیں جو حساب اور کتاب کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اے اللہ، ہمارے سیاہ دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو فتوحات ظاہری اور باطنی سے سرفراز فرما دے۔ شریعت میں اور طریقت میں استقامت کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، محرمات شرعیہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرائض، واجبات اور سنتوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر کی اور اپنی یاد کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ اپنے ذکر میں اور اپنی یاد میں استقامت کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جو دنگ دست ہیں، اے اللہ ان کی دین دنیا حسن فرما دے اور ان کو خیر و برکتوں سے، ظاہری اور باطنی خیر و برکتوں سے نواز دے، اور ان کی تنگ دستی کو دور فرما کر ان کو خوشحالی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم ہر اس دولت سے پناہ مانگتے ہیں جو تجھ سے دوری کا سبب بن جائے، اور اے اللہ، ہم اس چیز کے طلبگار ہیں جو تیری ذات سے ہم کو قریب کرنے والی ہو۔ اے اللہ، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو ایمان پر قائم رکھنا، ہماری زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھنا اور ایمان ہی کی حالت میں اٹھانا۔ اے اللہ، قبر کا اور حشر کے معاملات کو اللہ آسان فرمانا، اپنی نظر کرم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔